اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 6، روحانیت اور مادیت میں مفاہمت کیسے ممکن ہے۔ ٹاپک نمبر 8، ایپیسوڈ نمبر 44، اعتدال کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلام انسانی شخصیت میں، خواہ وہ عبادت میں مشغول ہو یا کاروبار یا کسی بھی اور اپنے محبوب مشغلے میں، ایک توازن اور اعتدال کا خواہاں ہے۔ ہمارا دین عبادت ہو یا سماجی میل جول، کسی بھی صورت انتہا پسندی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں روحانیت اور مادیت دو متضاد سوچیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ ہمیں مذہبی یا دنیاوی فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے۔ 2، ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ 3، اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آیت نمبر 4، قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ یہ عبادت ایک وسیع نظریہ ہے، یہ محض چند رسومات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا پر انسان کا ہر ایسا کیا جانے والا کام عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ یہ عبادت، رسومات اور لین دین دونوں کو بیک وقت محیط ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ اپنے اندر ہی کسی شک و شبہ کے بغیر روحانیت کی سچائی کو سموئے ہوئے ہیں۔ یہاں انسانوں کے اندر جس روحانی کیفیت اور مقام کا حوالہ دیا گیا ہے وہ کئی آیات مبارکہ اور احادیث مقدسہ کا موضوع ہے۔ مادیت کیا ہے؟ مادیت اس ساری کائنات میں بکھری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ مادی دنیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانی جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ زندگی سے رسمی عبادت کا ناطہ جوڑنے کا مقصد میل جول اور لین دین میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ صرف ایک اللہ پر ایمان انسان کو خوفناک احساسات سے نجات عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کو کوئی اور پابند نہیں کر سکتا،
وہی ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ مزید برآں چونکہ انسان یہ جانتا ہے کہ اسے کوئی اور غلام نہیں بنا سکتا، لہذا وہ نہ کسی اور بااختیار طاقت سے خوف کھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور شخص کے ظلم کا نشانہ بن سکتا ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ اس کی عمر کی مدت مقرر ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بدلا نہیں جا سکتا۔ مادیت اور روحانیت، جسم اور روح کے تعلق کو ہم اپنی جدید زندگی کی ایک مثال موبائل فون اور اس کے سم کنیکشن کے تعلق سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ موبائل سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں موبائل فون اور سم کنیکشن دونوں کی ضروریات ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے لیکن سم نہیں ہے تو آپ موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صرف سم کا ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ موبائل فون مادی دنیا یا کسی جسم کی مانند ہے، جبکہ سم کنیکشن روحانی دنیا یا روح کی طرح ہے۔ رزق کی تلاش اس زمین پر زندگی کی بقا کے لیے ایک لازمی امر ہے، جو کہ حکم ربی بھی ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو۔ یہاں ہم اس ضروری امر کا جائزہ لیں گے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی اہل بننے کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ حقیقی معنی میں مخلص لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی قدر بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صفات سے ان الفاظ میں متعارف فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پیغام بڑا واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مثال بنائیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا والہانہ شوق رکھتے ہیں۔ یہ وہ طرز زندگی تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اپنایا گیا تھا۔ وہ لوگ متقی، عبادت گزار اور اللہ سے ڈرنے والے تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی بھلائی اور تعمیر و ترقی کے کاموں میں بھی شریک رہتے تھے۔ انہوں نے روح اور مادے کو الوہی تعلیمات کے قالب میں یکجا کر دیا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نائب تھے۔ ٹاپک نمبر 9، قرب الہی کے حصول کے بارے میں ایک بڑا فکری مغالطہ۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول صرف اولیاء اللہ، عبادت گزار، پرہیزگار اور تارک الدنیا لوگوں یا مذہبی طبقے کا ہی استحقاق ہے، یعنی حق ہے، جبکہ عام لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار تک رسائی کے اہل نہیں ہیں۔ یہ من گھڑت دلیل بے بنیاد مفروضے پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کسی بھی مخصوص طبقے کے لوگوں کے لیے مختص نہیں فرمائی ہے۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی پیشے، تجارت یا کاروبار سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کر سکتا ہے۔ ہر پیشہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی عنصر نہ پایا جاتا ہو،
مقدس اور واجب الاحترام ہے۔ آپ کو قرب الہی کے حصول کے لیے مفتی یا مولوی ہونے کی سند درکار نہیں ہے۔ اگر آپ کا پیشہ انتظامی یا دفتری امور سے متعلقہ ہو، یا آپ کوئی ڈاکٹر، وکیل، معمار، استاد، سائنسدان اور فنکار ہوں، تو تب بھی آپ کے لیے قرب الہی کے حصول میں آپ کا پیشہ کوئی رکاوٹ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں اس امر کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اس بنیادی چیز کو سمجھ لیا جائے تو رضا الہی کے حصول میں کوئی امر مانے نہیں رہے گا۔ ٹاپک نمبر 10، نیکی کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ ہر وہ عمل جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جس کے کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، نیکی ہے۔ اگر ہم امر بالمعروف کا شمار کرنا چاہیں تو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک ان گنت امور ایسے ہیں جن میں سے بعض اس کے لیے دوسرے کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جسے وہ اپنے لیے کرتا ہے یا پھر وہ دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے۔ نیکی اصلاً کیا ہے، اس کی وضاحت خود رب کائنات نے قرآن مجید میں فرما دی ہے۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے بعد مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نیکی نہیں کہا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ امر قابل غور ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہی نیکی پانے کے لیے ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہ کمائی، اس نے تو اپنا مقصد تخلیق ہی فراموش کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کا اطلاق مختلف لوگوں پر مختلف ہے، اس لیے یہاں نیکی کو جنرل ٹرم میں بیان کیا گیا ہے۔ جب ہر شخص کے نزدیک اس کی محبوب چیز مختلف ہو سکتی ہے، تو لا محالہ حقیقی نیکی کے حصول کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جانے والی چیز بھی مختلف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان حسب توفیق مال خرچ کرتا ہے، اور عموماً مال خرچ کرنے کو ہی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر اجر تو ضرور ملے گا، لیکن حقیقی نیکی کو پانا محض مال خرچ کرنا نہیں۔ یہ وعدہ تب ہے جب تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہارے دل میں محبوب تر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ مال بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری چیز بھی، کیونکہ جس شخص کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو پھر اس حکم کا اطلاق اس پر کیسے ہوگا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں بات کچھ اور بیان ہو رہی ہے۔ انسان کے لیے وہ چیز سب سے قیمتی ہے جسے خود سے جدا کرنے پر اس کا دل تیار نہ ہو، اور اگر اس کا خرچ کرنا، جدا کرنا دل کو باعث تکلیف اور مشکل نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کی روح سے حقیقی نیکی سے کم تر ہے۔ قیمتی شے کا خرچ کرنا۔ کسی کے پاس بڑا کاروبار ہے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا کسی اہم ترین عہدے پر کام کرتا ہے، الغرض اس کے پاس خوب پیسہ ہے۔ کوئی اس کو دین کے کام کے لیے کہتا ہے تو وہ جواباً کہتا ہے مال حاضر ہے لیکن وقت نہیں دے سکتا، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت کے مطابق اس کے کیس میں اس کی قیمتی شے مال نہیں،
جو بآسانی دے رہا ہے، اس کے لیے قیمتی شے پھر اس کا وقت ہے۔ اب اس کو نیکی کی حقیقت مال دینے سے نہیں ملے گی، اس کو نیکی کی حقیقت اب اپنا وقت دینے سے ملنی ہے، کیونکہ جو شے اس کی نگاہ میں قیمتی ہے وہ دے گا تو حقیقت پائے گا، جبکہ ہمارے یہاں دین کا تصور ہی مختلف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے خرچ کر دیے تو ہم نے دین کا بڑا فریضہ انجام دے دیا۔ رب العزت کے نزدیک اس کی محبوب تر شے اس کا مال نہیں ہے۔ یہاں محبوب شے کے خرچ کرنے کے تصور کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تم سے چیزیں نہیں چاہیے، وہ تو تمہارے دل کی کیفیت کو پرکھتا ہے کہ جس چیز سے تمہیں پیار ہے اور جس میں تمہارا دل مبتلا ہے اس میں سے کیا دیتے ہو۔ کسی کے لیے وقت کی اہمیت ہے، کسی کے لیے وقت کی اہمیت نہیں ہوتی، مال کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، پھر اسے نیکی کی حقیقت مال خرچ کرنے سے ملے گی۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے مذکورہ آیات کے اگلے حصے میں فرما رہا ہے کہ خدا خوب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، دیکھ بھال کے صحیح نیت سے دو گے تو نیکی کی حقیقت پاؤ گے۔ محبوب شے وہی ہے جس کو انسان رسپیکٹ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے لیے محبوب ترین شے کون سی ہے۔ لوگوں کے مختلف احوال ہیں، آپ ایک فارمولہ کا اطلاق ہر شخص پر نہیں کر سکتے۔ جس کے بعد پیسوں کا انبار ہے وہ لاکھوں خرچ کر دیں، اور ایک شخص جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے اس نے فقط 10,000 خرچ کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ رتبہ دے دیا، جبکہ جس نے 1,00,000 خرچ کیا اس کو وہ رتبہ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قیمت مقرر کی ہے وہ محبوب شے کی ہے، لہذا عین ممکن ہے پہلے شخص کی محبوب شے کچھ اور تھی اور وہ اصل محبوب شے اللہ کی راہ میں دینے سے قاصر رہا، جبکہ دوسرے کی یہی کل جمع پونجی تھی جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ علماء کے نزدیک ان کی محبوب شے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم کو میرے دین کی تبلیغ میں استعمال کرو۔ اگر کوئی عالم حصول دنیا میں دین کو استعمال کر کے اپنے مال میں سے چند 100 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مطمئن ہو جائے کہ میں نے نیکی کی حقیقت کو پا لیا ہے تو یہ اس کی کم فہمی ہوگی۔ گلوکار یعنی سنگرز کے نزدیک ان کی سب سے محبوب شے ان کا گلا ہے جس سے وہ کماتے ہیں۔ اگر گلا نہ رہے تو ان کا وجود نہیں ہے۔ ان کے لیے ان کی محبوب شے ان کی آواز ہے، پھر خدا ان سے وہ آواز مانگے گا کہ اپنی آواز میرے دین کو دو۔ کوئی بڑا خطیب ہے، خطابت اس کی محبوب شے ہے، خدا کہے گا جو تمہارا فن ہے جس پر تمہیں کمال حاصل ہے وہ میرے دین کو دو، کیونکہ محبوب شے جو دے گا وہی حقیقت پائے گا۔ چنانچہ جب اللہ کی راہ میں دینے لگیں تو سوچ لیا کریں کہ ہماری اصل محبوب شے کیا ہے۔ اگر سب سے قیمتی شے اس کا وقت ہے اور خدا نے نیکی کے تصور کو اس پر کھولنا ہی تب ہے کہ جب اس نے وقت دینا ہے، اور ہم بوڑھے ہو جائیں لیکن وقت ہی نہ دیں تو نیکی کی حقیقت نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کب کیا شے دینی ہے۔ زندگی کی مختلف سٹیجز میں جب ایک چیز کی اہمیت دوسری چیز کی اہمیت سے بڑھ جائے تو تب وہ محبوب شے ہے، اگرچہ جوانی میں کسی اور شے کی وقت زیادہ رہی ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ جو لوگ نیکی کی حقیقت پا لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدا رحمان ان کے لیے
لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ جو نیکی کی حقیقت کو پا لیتے ہیں اور اعمال صالحہ میں لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور سے انہیں محبت ملتی ہے۔ اللہ پاک محبوب شے دینے کی قیمت کے جواب میں محبوب شے عطا فرمائے گا، یعنی محبوب شے دو گے جواب میں اس کی محبوب شے ہی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا باعث ہو۔ چنانچہ ان کو اللہ رب العزت اپنے حضور سے محبت عطا فرما دیتا ہے۔ ذیل میں چند ایسی محبوب شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اس آیت مبارکہ کے مصداق اپنی اس محبوب شے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جس سے جدائی انہیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے عوض محبوب خلائق بنا دیا۔ انشاءاللہ وہ چیز اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔